یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. آج کی ہماری جو ٹاک ہے اس کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اچھی صحت کے بارے میں کیا بنیادی اصول ہیں جن کو فالو کیا جائے اسے مینٹین بھی کی جا سکتی ہے اور حاصل بھی کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں بہت دیر سے پوچھا جا رہا تھا کہ بنیادی اصولوں کو کم از کم بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس کو فالو کر سکیں. تو آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے انسان کی جسم جو ہے وہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں. انسان کا جسم جو ہے وہ واقعتاً ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس کا سب سے بنیادی یونٹ ایک سیل ہوتا ہے. تو مائکروسکوپک لیول پہ سب سے چھوٹا یونٹ جو ہوتا ہے سیل ہے. سیلز کتنے ہیں؟ یہ تو 30 to 40 ٹریلین سیلز ہیں انسان کے جسم میں. اس کا مطلب 30 سے 40 خرب. عرب کے بعد اردو میں ایک خرب یونٹ آتا ہے جو بہت ہی بڑا ہے. میکسیمم جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ خرب ہے. تو 30 سے 40 خرب سیلز ہیں جس سے انسانی جسم پورے کا پورا تشکیل پاتا ہے. لیکن یہ تشکیل کیسے پاتا ہے؟ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کتنے خرب سیلز ہیں، کتنے سیلز ہوتے ہیں جہاں سے انسان اسٹارٹ لیتا ہے؟ جب اس کو غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صرف اور صرف ایک سیل ہوتا ہے. یونی سیلولر آرگنزم ہے جہاں سے انسان کی پیدائش کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ کا عمل شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، ہمیں سائنس کیا بتاتی ہے کہ یہ گریجولی ایک سیل بنتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر ملٹیپل گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. 2 سے 4، 4 سے 16 اور 16 سے پھر ملٹیپل گروتھ ہوتی ہے، فینومینل گروتھ ہوتی ہے اور اس سے انسان کی باڈی بن جاتی ہے. لیکن یہیں تک بتایا جاتا ہے یہ مکمل سچ نہیں ہے. سائنس ہمیں صرف جہاں تک بتاتی ہے یہ ایکچولی ہوتا کیوں ہے آگے اور کیسے ہوتا ہے اس کو آج تک کوئی نہیں جان سکا ہے. ایک سیل ہے، اسی سیل سے جب ملٹیپل سیل بنتے ہیں تو وہی سیل بننے چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسی سیل سے کبھی وہ ہارٹ کا سیل بن رہا ہے، کبھی بون کا سیل بن رہا ہے، کبھی آنکھ کا سیل بن رہا ہے جو کہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کبھی لیور کا سیل بن رہا ہے. تو یہ مختلف سیلز کیوں بنتے چلے جاتے ہیں، کیسے بنتے چلے جاتے ہیں، یہی معجزہ ہے انسان کی تخلیق کا. اس کے اوپر غور کیا جانا ہے چاہیے اور اس کے سائنٹیفک انداز میں غور ہونا چاہیے. سائنس ہمیں ہمیشہ کہتی ہے، سائنس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اوپن مائنڈڈ ہو کر انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈالوجی کے تحت انسان اس کا سارے کا سارا مطالعہ کرے اور اس کے مطابق بھی نتائج کرے. لیکن یہاں پہ بس اتنا بتا دیں کہ ملٹیپل گروتھ بنتی ہے سیلز کی، اس کے بعد کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کا جواب کوئی نہیں آتا وہاں سے. اور اس کا جواب لازم بات تو یہ ہے کہ اس سے پیچھے کوئی کار ساز ہے، تخلیق کار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کو ذہن میں رکھ کے جب دیکھتے ہیں تو واقعتاً ہر وقت انسان کی پیدائش میں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. تو یہ جو ہے ایک جنرل سی بات میں نے ہیومن باڈی میں کی. اس کے ہر آرگن کو جب بھی ہم آرگن کوئی بھی لیتے ہیں، بڑے سے بڑا آرگن لے لیں تو اس کے اندر ہی بڑے موجوداتی چیزیں ہیں. آج ہم تھوڑا سا ذکر صرف برین کا کر لیتے ہیں. برین کے بارے میں اگر اس کو سپر کمپیوٹر سے کمپیئر کیا جائے، سپر کمپیوٹر ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے سب سے بیسٹ کمپیوٹر جو ہے وہ امریکہ میں ہے سمٹ کے نام سے. یہ کتنی جگہ رہتا ہے، کہاں رکھا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے باسکٹ بال، ایک باسکٹ بال کا کورٹ جو ہے وہاں پر پورے پورا کمپیوٹر آتا ہے. اور اپنے آپریشن کے دوران یہ کتنی پاور لیتا ہے؟ 60 میگا واٹ کی پاور لیتا ہے. اور وہ اتنی پاور ہے کہ اس سے بڑے شہر، ایک درمیانی سائز کے شہر جو ہے اس کی ساری بجلی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے. تو اتنی زیادہ بجلی یہ کنزیوم کرتا ہے. اور اس کی سپیڈ کیا ہے؟ سپیڈ کمپیوٹر سپر کمپیوٹر سپیڈ میجر کرنے کے لیے فلاپ کا یوز ہوتا ہے، فلوٹنگ آپریٹنگ پوائنٹ پر سیکنڈز. آپریشن پوائنٹ پر سیکنڈز کے حساب سے جب اس کو دیکھتے ہیں 143 into 10 raised to 15، 10 کی پاور 15، 10 کے آگے 15 زیرو لگائے جائیں تو یہ سپیڈ آتی ہے پر سیکنڈ کتنے فلاپس کو میجر کر سکتا ہے. ان چند پیرامیٹرز اس کو صرف کمپیئر کرتے ہیں. جب برین کو دیکھتے ہیں تو برین کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے کہ انسائکلوپیڈیا امریکا کا 5 گنا سائز اگر دیکھا جائے تو برین اتنا اسٹوریج کی کیپیسٹی ہے کہ اس میں اتنا ڈیٹا ڈالا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس کو یوز دیکھیں کہ کتنی لائٹ لیتا ہے، کتنی الیکٹریسٹی کنزیوم کرتا ہے تو 16 میگا واٹ کی نسبت صرف 10 واٹ کا بلب جتنی انرجی لیتا ہے اتنی انرجی برین کنزیوم کرتا ہے. Such a little energy is performing huge and phenomenal amount of work. اس طرح اس کی سپیڈ جو ہے یہ عام جو سب سے اچھا سپر کمپیوٹر ہے اس سے کوئی 1000 گنا زیادہ سپیڈ میں کام کرتا ہے. تو یہ ہے ہمارے جسم کی بے تحاشا چیزیں جس کی بنا پہ ہمیں ان کو حیران بھی ہوتے ہیں کیسے بنی ہیں، کیسے پرفارم کرتی ہیں. اور اسی سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں ہم نے
بہت اچھی محنت کرنی ہے تاکہ یہ چیزیں جتنی اچھی ہیں اسی انداز میں ہمیں یہ دیتی رہے، پرفارمنس دیتی رہے۔ صحت کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ اس کے کیا بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے چند بنیادی باتیں کہ صحت کی اہمیت کیا ہے۔ صحت کی کئی وجوہات سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اچھی صحت جو ہے ہمیں کمفرٹیبل اور ایک انجوائمنٹ ان لائف دیتی ہے کہ ہر لحاظ سے انسان اچھی طرح زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے، فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، اور اسی طرح جو ہے پروڈکٹیوٹی اس کی انکریز ہوتی ہے، انسان کی قوت کار بڑھ جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ کام کر سکتا ہے۔ میریٹل رسپانسبلٹی جتنی بھی ہے وہ انسان زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، صحت مند حالت میں ہے۔ اور اسی طرح یہ ریلیجیس اوبلیگیشن بھی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو انسان کے پاس صحت ہے۔ اپنی صحت کو اچھی حالت میں مینٹین کرنا یہ ایک فریضہ دینی بھی ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ تمہارے نفس تمہارے تقاضے تھے اس کہاں تک پورا کیا۔ یہ چند ایک اس کی امپورٹنس کے حوالے سے چند باتیں ہیں، بے تحاشا باتیں تو کہی جا سکتی ہیں۔ اس کے حوالے میں اصول کیا بنتے ہیں، کیا بنیادی اصول ہیں جن کو اگر فالو کریں تو ہمیں اچھی صحت مل سکتی ہے اور صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ بنتا ہے کہ ہمیں ذہن میں جاننا ہے کہ باڈی کے اوپر دو بہت اہم چیزیں ہیں جو باڈی کو کنٹینیوسلی متاثر کرتی چل جاتی ہیں۔ ایک تو کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ باڈی کے اندر چیزیں تبدیلی لاتا ہے، جس انداز میں تبدیلی اچھا اگر کھانا کھائیں گے تو اچھی تبدیلی آئے گی، اور اگر اچھا کھانا نہیں کھا رہے، ڈیمیجنگ فوڈ ہے، تو باڈی کو لازمی متاثر کرے گا۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ایکسرسائز ہے، فزیکل ایکسرسائز، بھاگنا دوڑنا ہے، دوسری ایکسرسائز کرنا ہے، یعنی پلان قسم کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ عام دن میں کئی لوگ کہتے ہیں میں چل پھر لیتا ہوں، اتنا زیادہ سیدھے چڑھتا ہوں، آفس جاتا ہوں، گھر کے اندر خواتین کہتے ہیں اتنا چل پھر لیتے ہیں تو کافی زیادہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ وہ ایکسرسائز علیحدہ ہے، وہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتی صحت کے اوپر جتنا کہ پرٹیکولر ساتھ ذہن بنا کے ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے، اور زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی۔ 20 سے 25 منٹ اگر آپ ایک دن میں لگا دیتے صحت کو، دن میں صبح کے ٹائم یا رات کو، تو یہ باڈی پر بہت اچھے اثرات پیدا کرتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو لے کے ہمیں چلنا ہے، ایک تو کھانے کو دیکھنا ہے اور دوسرا ہم نے ایکسرسائز کتنی کی ہے ہر روز کو دیکھنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک کو متاثر کر رہی ہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، جس انداز میں مرضی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ ایک مزدور ہے۔ اب وہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی باڈی ڈیفینیٹلی متاثر ہو کر رہے گی، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں معلوم ہے سردیوں کے اوپر جو چیزیں بنتے ہیں، محاورے بنتے ہیں، ملاوا جاری بنتے ہیں، اس کے ہیومن مسٹر شامل ہوتی ہے۔ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحت کو مینٹین کرنے کے لیے علاج سے بہتر ہے کہ پرہیز کیا جائے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو یہ جو ہے اس کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ جو بھی ڈیمیجنگ فوڈ سامنے آتے ہیں جو نقصان کر رہے ہیں جسم کو، اس سے بچ کے چلنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے صرف زبان کے چسکے کی وجہ سے یا ایسے غلبے کی وجہ سے انسان کھا لے غلط چیزیں اور اس کے بعد بالکل ٹھیک کرنے کی کوشش کرے دوائیوں سے، یہ صحیح اپروچ نہیں ہے۔ اس طرح نیکسٹ اس میں آتا ہے کہ وہ یہ جتنا بھی ہم نیچر کے قریب رہیں گے، غذا میں اور علاج میں جتنا بھی اس کے قریب رہیں گے اتنا ہم باڈی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو صحت کو مینٹین کرنے کا یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ قدرتی شکل میں چیزیں استعمال کریں، پروسیس چیزیں جو ہے وہ نقصان کرتی ہیں۔ تمام جتنی بھی ہے، اگر آپ بیمار ہو ہی جاتے ہیں، کسی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے کیمیکل میڈیسن خدا را یوز نہ کریں۔ کیمیکل میڈیسن بتاتے خود باڈی میں بہت برے اثرات ڈالتی ہیں، کیونکہ تحاشا سائیڈ افیکٹس ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ کریں نا، کوئی چیز بیچنے والا ہوتا ہے تو کبھی اپنی چیز کی برائی بیان نہیں کرتا، تو بتاتا نہیں کہ اس سے چیزیں خراب ہیں، لیکن اس کے بنانے والے خود آپ کو دوائی کے ساتھ ایک پیمفلیٹ لے کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ نقصانات بھی ہیں دوائی کے۔ ویسے بھی باڈی کے اندر کوئی بھی کیمیکل جاتا ہے تو باڈی کو اس کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہے پروسیس کرنے کے لیے، اور اس میں بے تحاشا دوائیاں ایسی بنتی ہیں کہ سائیڈ افیکٹس ہیں۔ ایک مثال میں اس کی آپ کو دیتا ہوں، میں بائر جو ہے ایک بڑی مشہور فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جرمنی کی، انہوں نے اپنا ایک پین کلر بنایا تھا 1905-1910 کے دوران۔ پین کلر پہلے مارفین تھا صرف، لیکن اس کی بہت زیادہ نشہ ہو جاتا تھا، تو انہوں نے ایک پین کلر بنایا ٹیبلٹس کی شکل میں اور اسے سیل کیا، مارکیٹ ہوا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا، ڈاکٹر نے کہا بڑا اچھا ہے، اور اس کا نام انہوں نے ہیروئن رکھا تھا کہ یہ پروڈکٹ جو ہماری ہیروئن ہے، اٹس ریئلی ہیروئن ان ڈیلنگ ود پین۔ اس کو استعمال کرتے رہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں
بے تحاشا فوجی نے بھی استعمال کیا، لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے اندر تو بہت زیادہ وہ ڈیپینڈنس ہے، ڈیپینڈنس کے بعد کو ایڈکشن کے لیبل دیا گیا اور اس کے بعد کو بند کر دیا۔ آج میں جیسا ہم ہیروئن کہہ کے دھتکار دیتے ہیں، یہ کسی زمانے میں ایک کیمیکل میڈیسن کے طور پر متعارف ہوئی تھی دنیا میں اور حساب سے استعمال ہوتی رہی۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے اندر موجود ہیں، ان کے بے تحاشا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس سے انسان جتنا ہی بچ جائے بہتر ہے۔ لیکن ہوتا کیوں ہے سارے کا سارا، کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ انسان کی جو میڈیسنز ہیں وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری والوں ٹیک اوور کر لی ہے۔ بگ فارما ہے جو کہ اس کو لے کے چلتی ہے بیسیکلی، اور وہی ہے جو لوگ دوائیاں بناتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بنانے کے لیے اس کو بیچتے رہتے ہیں بجائے اس کے سائیڈ افیکٹ بھی۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، 100-150 سال پہلے ہمیشہ ڈاکٹر خود محنت کرتے تھے، انڈیویجول پیشنٹ کے لیے خود دوائی تیار کی جاتی تھی وہاں پر، ایسی جنرلائز دوائیاں نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری اس کی ریزن یہی ہے کہ ڈاکٹر بتاتے خود بھی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، اور کوئک اور ویری گڈ ریزلٹس چاہتے ہیں تاکہ بابا ہو جائے اور اس حساب سے لوگ پیشنٹس ان کے زیادہ آ سکیں، اس وجہ سے بھی میڈیسن دی جاتی ہے۔ لیکن باہر اچھی صحت کے لیے انہیں جتنا مینیمائز کیا جائے گا اتنا بہتر ہے۔ سرجری کے لیے جانا پڑے اگر، پھر کیا بنیادی اصول بنتے ہیں اور کس وجہ سے آپریشن کرانا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر سرجری جو ہے وہ نیڈڈ نہیں ہوتی ہے، اس کا علاج کروایا جانا چاہیے جہاں تک ہو سکے، باڈی کے آرگنز کو بچانا چاہیے۔ مثلا ٹونسلز ہے، ٹونسل فوراً جلدی نکالنے کی بات کی جاتی ہے، جبکہ ٹونسلائٹس کے علاج موجود ہے۔ اگر انفلیمیشن ہو رہی ہے، ٹونسل پھول رہے ہیں تو اس کا علاج کروایا جائے تاکہ اسے نکالا جائے۔ ایسے گال بلیڈر کو، پتے کو فوراً نکالنے کی بات کر دی جاتی ہے، جب نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر جسم کے اندر کوئی پرفارم کر رہا ہے، امپورٹنٹ کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ امپورٹنٹ کام کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ کوئی صحیح اپروچ نہیں ہے۔ اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے سرجری کو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی بن گئی ہے اینڈ ٹوٹلی اناوائڈیبل، یو ڈونٹ ہیو دا ٹریٹمنٹ، اس کی میڈیسن نہیں ہے آپ کے پاس، تو آبویسلی پھر اسے کروانا چاہیے سرجری۔ لیکن اگر سرجری کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو 2 جگہ سے اوپینین تعداد میں لینی چاہیے، 2 سے 3 اوپینینس ڈیفرنٹ جو اچھے لیول کے لوگ ہیں ان سے اوپینین لے کے تو پھر آپ فیصلہ کریں۔ اچھے پروفیسر لیول کے سینئر کنسلٹنٹ جو ہیں، ایکسپیرینس وائز بھی، ایجوکیشن وائز بھی، ان سے آپ مشورہ لے کے پھر بات کی جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ میڈیکل ایتھکس ہمیں کچھ بتاتی ہے، ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے اخلاقیات جو ہے، طبی اخلاقیات یہ بتاتی ہیں کہ پیشنٹ کا حق بنتا ہے کہ اس سے آپ کمپلیٹ انفارمیشن دیں تاکہ وہ صحیح ویل انفارمڈ ڈیسیژن کر سکے اپنی صحت کے بارے میں، اور ویسے اسے سرجری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو اسے بتانا ضروری ہے۔ یہاں پرابلم یہی آتا ہے کہ اسے کمپلیٹ بات نہیں بتائی جاتی۔ مثلاً اگر پتے میں پتھری ہے، گردے میں پتھری ہے، گردے میں پتھری ہے موجود ہے، اس سے آپ نے آپریشن کر کے نکال دیا ہے، تو اس سے پیشنٹ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ پتے کی پتھری جو اس وجہ سے بنی تھی اس وجہ کو ہم نے ریموو نہیں کیا ہے، تو یہ وجہ کیونکہ باڈی کے اندر ویسے موجود ہے تو یہ پتے کی پتھری، یہ گردے کی پتھری دوبارہ بنے گی، تو اسے بتانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے فیوچر میں کہ اب تک جو پتھری بن رہی تھی اس کی وجوہات سے نجات حاصل کرے۔ اس طرح اسٹینٹ ہے یا بائی پاس ہے، اس سے پیشنٹ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے تمہارا علاج کیا ہے، ہم سے صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایمرجنسی میں تھے، ہم نے اس سے تمہیں نکال لیا ہے، لیکن کس وجہ سے تمہارے آرٹریز بلاک ہوئی تھی ہارٹ کی، وہ وجہ ہم نے ریموو نہیں کی۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں ضرور جانیں، اور اگر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے ایمرجنسی میں سرجری کروائیں، لیکن اس کے بعد میں ایکچوئل اس کا کاز ہے اس کی ٹریٹمنٹ ضرور کریں۔ یہ صحت کے بنیادی اصولوں میں آتا ہے۔ یہ ہے چند ایک چیزیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ صحت کیسے مینٹین کی جائے، اگر کوئی پرابلم آتا ہے صحت کو بیماری کی شکل میں تو اس سے کیسے نکلا جائے۔ تو یہ آج ہم نے سارا جانا ہے کہ کیا کیا اصول ہیں جس کے مطابق صحت کو مینٹین کیا جائے۔ اس کا پورا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے، کنکلوژن جو ہے کہ اپنی اچھی صحت مینٹین کرنے کے لیے ہمیشہ غذا اور دوا کے استعمال میں ہمیشہ قدرت کے قریب رہیں، قدرتی چیزیں استعمال کریں۔ دوائیاں بھی جتنی نیچر کے قریب ہوں گی وہ بھی اچھا اثر پیدا کریں گی، اور غذا اگر قدرت کے قریب ہے تو دوا کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا، بیماری نہیں آئے گی۔ یہی ہمارے آج کے سارے لیکچر کا کنکلوژن ہے۔ اس کے بارے میں کوئی کوشچن اگر آنسر ہو تو آپ ضرور ہمیں سینڈ کریں، ای میل کریں، یا نیچے ویڈیو کی نیچے جگہ ہے وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم اس کے جواب دیں گے۔ That's all. Thank you very much.